هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا بسم الله الرحمن الرحيم. الدرس الرابع والعشرون، 24واں سبق۔ آج ہم القراءۃ الواضحہ کے 24ویں سبق کو پڑھیں گے۔ یہاں انہوں نے ایک چھوٹا سا پیراگراف دیا ہے، اس کو پڑھنا ہے اور اس کے اندر جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کو مختلف طریقے سے اپنے جملوں کے اندر، اپنے بول چال کے اندر استعمال کرنا ہے۔ تو کہتے ہیں دعا البستانی ولدہ، دعا یدعو کے معنی بلانا، اور بستانی مالی کو کہتے ہیں، ولدن کے معنی لڑکے کہتے ہیں۔ دعا البستانی ولدہ، مالی نے اپنے لڑکے کو بلایا، وقال لہ، اور اپنے لڑکے سے کہا، وقال لہ، اور اپنے لڑکے سے کہا، یا ولدی اغرس الشجرۃ، یا ولدی، اے میرے لڑکے، اغرس فعل امر ہے، غرس یغرس، غرسن سے پودا لگانا، اور شجرتن کے معنی آتے ہیں پودا یا درخت۔ یا ولدی اغرس الشجرۃ، اے لڑکے، اغرس الشجرۃ، پودا لگاؤ۔ تو مالی نے اپنے لڑکے سے پودا لگانے کا حکم دیا۔ حضر الولد، حضر یحضر حاضر ہونا، حضر الولد، لڑکا آیا، لڑکا حاضر ہوا۔ وقال، اور لڑکے نے کہا، مرحبا یا ابی، مرحبا یہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اردو میں اس کا بدل استعمال ہوتا ہے، خوش آمدید، لیکن یہاں ترجمہ ہم جی سے کریں گے۔ وقال مرحبا یا ابی، اور کہا جی اے میرے ابا، یہ ترجمہ ہوگا۔ اور مرحبا جہاں کہیں بھی آئے تو اس کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے اکثر جگہوں کے اندر خوش آمدید سے۔ سمعا و طاعتا، یہ دونوں لفظ ہیں کسی بات کو دل سے قبول کرنے کے موقع پر یہ جملہ استعمال ہوتا ہے۔ اگر آپ سے کہے کہ آپ کے والد آپ کو حکم دیں کہ صلی صلاۃ الفجر، کہ تم فجر کی نماز پڑھا کرو پابندی سے، تو آپ کہہ سکتے ہیں سمعا و طاعتا، کہ میرے ابا میں بالکل دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ تو سمعا و طاعتا، میں نے سنا اور میں نے اطاعت کیا، یعنی میں دل و جان سے قبول کر لیتا ہوں۔ تو پورے کا ترجمہ ہوا وقال مرحبا یا ابی، اور لڑکے نے کہا جی اے میرے ابا، سمعا و طاعتا، میں دل و جان سے قبول کرتا ہوں۔ ولد البستانی غرس شجرۃ الورد، مالی کے لڑکے نے غرس شجرۃ الورد، وردی کے معنی آتے ہیں، وردن کے معنی آتے ہیں گلاب کا پھول، اور شجرۃ الورد گلاب کا پودا۔ مالی کے لڑکے نے غرس شجرۃ الورد، گلاب کا پودا لگایا۔ بعد شہر نبت الشجر، شہر مہینہ، نبت ینبت کے معنی آتے ہیں اگنا۔ بعد شہر نبت الشجر، ایک مہینے کے بعد پودا اگا۔ تو جو لڑکے نے بیج لگا دیا تھا گلاب کے پھول کا، یا کہہ لیجیے کہ اس نے گلاب کا ایک کنچھی کاٹ کر زمین کے اندر گاڑ دیا تھا، تو ایک مہینے کے بعد اس نے جڑ پکڑا اور پودا تھوڑا سا
اگا، ونما اور بڑھا، نما ینمو نمون کے معنی بڑھنا، وعلا اور بلند ہوا، علا یعلو علون کے معنی بلند ہونا، بعد مدت طلع علی الشجر زہر جمیل، بعد مدت ایک مدت کی بعد، طلع علی الشجر پودے پر ظاہر ہوا، طلوع ہوا، طلع یطلع طلوعاً کے معنی طلوع ہونا، بعد مدت ایک زمانے کے بعد، ایک مدت کے بعد، طلع علی الشجر پودے پر طلوع ہوا، ظاہر ہوا، زہر جمیل ایک خوبصورت پھول۔ تو طلع علی الشجر زہر جمیل صغیر، ایک مدت کے بعد پودے پر طلوع ہوا، ظاہر ہوا، زہر جمیل صغیر ایک چھوٹا خوبصورت پھول، یعنی ایک کلی نمودار ہوئی، گلاب کی کلی۔ قطف الولد الزہر، لڑکے نے پھول کو توڑا، قطف یقطف کے معنی توڑنا، وفرح به اور اس سے خوش ہوا، قال الوالد والد نے باپ نے کہا، ھذا زہر بدیع، بدیع کے معنی آتے ہیں انوکھا، ھذا زہر بدیع یہ انوکھا پھول ہے، ضعہ فی الزہریۃ، زہریت ان کے معنی آتے ہیں گلدان جس میں پھول رکھا جاتا ہے، ضعہ فی الزہریۃ اس پھول کو گلدان میں رکھ دو، وضع الزہریۃ فوق الطاولۃ، طاولۃ ان کے معنی آتے ہیں ڈیسک کے، وضع الزہریۃ اور گلدان کو رکھ دو، فوق الطاولۃ ڈیسک کے اوپر۔ تو یہ چھوٹا سا ایک مضمون تھا، ایک پیراگراف تھا دیا۔ اب اس کے اندر بہت سارے افعال استعمال ہوئے ہیں، جیسے دعا ہے، فریح ہے، قطفہ ہے۔ تو اب اس کو کیسے، یعنی اس کو پڑھ لیا ہم نے سبق کو، اب اس کو کیسے ہمیں اپنے جملوں کے اندر، اپنے بول چال کے اندر استعمال کرنا ہے، اس کو انہوں نے دکھلایا ہے۔ تو لفظ دعا کو لیا انہوں نے، دعا یدعو، دعوت کے معنی آتے ہیں پکارنا، بلانا۔ اب دیکھیے اس کو نے کیسے استعمال کیا ہے، ہوا دعا والدہ، اس نے اپنے لڑکے کو بلایا، دعا فعل ماضی مذکر واحد مذکر ہے، ہی دعت والدہا اس ایک عورت نے اپنے لڑکے کو بلایا، تو دعت یہ واحد مؤنث غائب کے طور پر استعمال ہو گیا۔ انت دعوت ولدک تم نے اپنے لڑکے کو بلایا، حاضر کے طور پر استعمال کیا، مذکر حاضر۔ انتی دعوتی ولدکی تم نے اپنے لڑکے کو بلایا، واحد مؤنث حاضر۔ انا دعوت ولدی میں نے اپنے لڑکے کو بلایا، واحد متکلم۔ هو يدعو امہ وہ اپنے ماں کو بلاتا ہے یا بلائے گا، یدعو مضارع۔ ہی تدعو امہا وہ اپنی ماں کو بلاتی ہے یا بلائے گی، مضارع کا صیغہ ہے، مضارع غائب کا صیغہ ہے۔ انت تدعو صدیقک تم اپنے دوست کو بلاؤ گے، مضارع حاضر کا صیغہ ہے۔ انتی تدعین امکی تم اپنے ماں کو بلاؤ گی، یہ بھی مضارع مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ انا ادعو صدیقی میں اپنے دوست کو بلاتا ہوں یا بلاؤں گا، واحد متکلم فعل مضارع۔ ادعو خادمک خادمک تم اپنے خادم کو، نوکر کو بلاؤ، فعل امر۔ لا تدعو خادمی میرے خادم کو مت بلاؤ، فعل نہیں۔ ادعی ابنکی تم اپنے لڑکے کو بلاؤ، فعل امر مؤنث حاضر۔ لا تدعی ابنی تم اپنے لڑکے کو مت بلاؤ، فعل نہیں۔ تو دیکھیے ایک ہی لفظ ہے دعا، اس کو کیسے مختلف طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تو یہی عربی زبان کی خصوصیت ہے کہ عربی زبان میں ایک لفظ کو مختلف طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور جو اس راز کو سمجھ لیتا ہے، اس استعمال کرنے کے طریقے کو سمجھ لیتا ہے، وہ عربی زبان پر اس کو مکمل عبور حاصل ہو جاتا ہے، عربی زبان کو اچھے سے بولنا اور لکھنا سیکھ جاتا ہے۔ اسئلہ، اب سوال ہے، یہ بھی ایک مشق تمرین ہے، تو اس سوال کا جواب دینا ہے ہمیں۔ من تدعو انت آپ کس کو پکارتے ہیں؟ تو جواب میں آپ لائیے اس کا جواب لکھیے، مثلا انا ادعو امی،
میں اپنے والدہ کو بلاتا ہوں، یا جو بھی جس کو پکارتے ہوں. حل تدعو امک، کیا آپ اپنے والد کو اپنے والدہ کو پکارتے ہیں؟ نعم ادعو امی، یہ بھی جواب ہو سکتا ہے. یا لا انا لا ادعو امی، میں اپنے والدہ کو نہیں پکارتا ہوں، میں تو اپنے والد صاحب کو پکارتا ہوں. من یدعو خادمک، تمہارے خادم کو کون پکارے گا؟ تو خالد یدعو خادمی، ماجد یدعو خادمی. حل یدعوک احد، کیا تم کو کوئی پکارے گا؟ لا لا یدعو احد، لا یدعونی احد، مجھے کوئی نہیں پکارے گا. من غرس الشجرۃ، پودا کس نے لگایا؟ ولد البستانی غرس الشجرۃ. ماذا غرس ولد البستانی، مالی کے لڑکے نے کیا لگایا؟ ولد البستانی غرس شجرۃ الورد. متى نبت الشجر، پودا کب ہوگا؟ الشجر نبت بعد شہر. ای شیء نما، کیا چیز بڑھی؟ تو شجرۃ الورد یا شجر الورد نما. ای شیء علا، کیا چیز بڑھی؟ شجرۃ الورد علت. من قطف الزہر، پھول کس نے توڑا؟ ولد البستانی قطف الزہر. ماذا قال الوالد، والد نے یعنی والد صاحب نے کیا کہا؟ اس لڑکے کے والد صاحب نے کیا کہا؟ تو کہا کہ قال الوالد هذا زہر بدیع، یہ جواب ہو جائے گا. تو اس طرح اس کو اپنے کاپی پر لکھیے، سوال ایک طرف اور اس کو جواب ایک طرف. تمرین نمبر 1. اب دیکھیے لفظ دعا ہے، اس کو کیسے استعمال کیا انہوں نے. تو دعا ہے، دعا ہے یہ واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے. دعوت واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے، اس کے اندر ہی ضمیر پوشیدہ ہے. دعوتا یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے اور اس کے اندر انت ضمیر پوشیدہ ہے. دعوتی واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، اس کے اندر انتی ضمیر پوشیدہ ہے. دعوتو واحد متکلم کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے، تو یہ تھا فعل ماضی ہے پورا. یدعو فعل مضارع ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ، اس کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے. تدعو فعل مضارع واحد مؤنث غائب ہی ضمیر پوشیدہ ہے. تدعو فعل مضارع واحد مذکر حاضر انت ضمیر پوشیدہ ہے. تدعینا فعل مضارع واحد مؤنث حاضر انتی ضمیر پوشیدہ ہے. ادعو واحد متکلم، اس کے اندر انا ضمیر پوشیدہ ہے. تو یہ دعا ہے، اس کو اگر ماضی کے طور پر استعمال کریں تو 1 2 3 4 5 طریقے استعمال کیا جا سکتا ہے. مضارع کے طور پر استعمال کریں تو بھی اس کو 5 طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے. اسی طرح یہ جو افعال اس سبق کے اندر استعمال ہوئے ہیں، جیسے دعا ہے، نما ہے، علا ہے، تو ان کو فعل ماضی کے طور پر بھی 5 طریقے سے استعمال کر کے دکھایا ہے، انہوں نے ایک شکل دکھائی ہے. اور فعل مضارع کے طور پر بھی 5 طریقوں سے استعمال کیا جائے گا، اس کی بھی شکل دکھا دی انہوں نے. اب کس کے اندر کون سی ضمیر پوشیدہ ہے وہ دکھا دی انہوں نے. تو اب ہمیں اس سے جملے بنانے ہیں. جیسے مثال کے طور پر میں چند جملے بنا دے رہا ہوں. دیکھیے جیسے ہے تدعو، انت تدعو امک، چھوٹا چھوٹا جملے بنائیں. انت تدعو امک، تم اپنے والد کو پکارو گے. انتی تدعین صدیقکی، تم اپنے دوست کو پکارو گی. یا جیسے نما ہے، نما سے لے لیتے ہیں. تو نما ینمو، نمون کے معنی بڑھنا، کسی چیز کا بڑھنا. تو نمت شجرۃ الورد، گلاب کا پودا بڑھا. تو نموتا، تم بڑھے، بڑے ہو گئے. نموتی یا حامدتو، اے حامدہ تم بڑھ گئی. نموتو، ہم سب بڑھے. تو جملے میں استعمال کریں یا خالد و ماجد و فاطمہ قد نمو، قد اچھا نمونا جمع متکلم ہو جائے گا. نموتو، میں بڑھا، میں چھوٹا تھا کچھ بڑھ گیا.
اچھا، اسی کو پھر مضارع کے طور پر استعمال کرنا ہے. اسی طرح اعلیٰ ہے، اسی طرح یعلو ہے. تو ان سب کو اپنے جملوں کے اندر استعمال کرنا ہے. اب انہی کو فعل امر اور فعل نہیں کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں. تو ادعو فعل امر حاضر مذکر، ادعی فعل امر حاضر مؤنث، لا تدعو فعل نہیں مذکر، لا تدعی فعل نہیں مؤنث. اسی طرح انمو، انمی، یہ دونوں فعل امر کے صیغے ہیں. لا تنم، لا تنمو، لا تنمی فعل نہیں. علو، علی فعل امر، لا تعلو، لا تعلی فعل نہیں. تو اس کو بھی اپنے جملوں کے اندر استعمال کرنا ہے. نبت ینبت، نبت کے معنی کسی چیز کا اگنا، اور طلع یطلع کے معنی طلوع ہونا، غرس یغرس کے معنی لگانا پودے وغیرہ، وضع یضع کے معنی رکھنا. تو اس کو بھی اپنے جملوں کے اندر استعمال کر سکتے ہیں. جیسے نبت شجرۃ الفل، طلع الشجر، طلعت الشمس، غرسنا شجرۃ الورد، وزعنا الزہرۃ علی الزہریۃ. اس طرح جملے استعمال کریں. اب اس کے بعد ہے تمرین نمبر 2. الشجر فی الجنینۃ، یہ جنینہ ہے، خالی جگہ کو پر کرنا ہے ہمیں. تو غرس الشجر فی الجنینۃ، پودا باغیچے کے اندر لگایا جاتا ہے. اس کے بعد ہے طلع، خالی جگہ فی الشجرۃ ہے. تو سبق سے لے لیتے ہیں. تو طلع الورد فی الشجرۃ، یا طلع الزہر فی الشجرۃ، پودے میں پھول ظاہر ہوا. ولد البستانی، یہ خالی جگہ الزہرۃ، قطف لگائیں گے. ولد البستانی قطف الزہرۃ، ہوا ہے خالی جگہ، الزہرہ فی ہے پھر خالی جگہ ہے. ہوا غرس الزہر فی الجنینۃ، اس نے پھول کو باغیچے کے اندر لگایا. یا ہوا وضع الزہر فی الزہریۃ، اس نے پھول کو گلدان کے اندر رکھا. انا غرست ھذا الشجر قبل شہر، میں نے اس پودے کو 1 مہینے پہلے لگایا تھا. نما ھذا الشجر، ھذا الشجر وعلا، یہ پودا بڑھا اور بلند ہوا. اغرس شجرۃ الورد فی الجنینۃ، گلاب کے پھول کو باغیچے میں لگاؤ. زعی الزہر فی الزہریۃ، پھول کو گلدان کے اندر رکھو. اس کے بعد تمرین نمبر 3، سوال ہے جواب بھی ہے. ماذا تغرس یا حامد، اے حامد تم کیا چیز لگاتے ہو، کس چیز کا پودا لگاتے ہو؟ جواب ہے انا اغرس شجرۃ الورد، میں گلاب کا پودا لگاتا ہوں. من قال لک اغرس الشجرۃ، اغرس الشجرۃ، تمہیں پودا لگانے کے لیے کس نے کہا؟ قال لی والدی اغرس الشجرۃ، مجھ سے میرے والد نے پودا لگانے کے لیے کہا. متی ینبت ھذا الشجر، یہ پودا کب اگے گا؟ ینبت ھذا الشجر بعد شہر، یہ پودا 1 مہینے کے بعد اگے گا. متی ینمو ھذا الشجر ویعلو، یہ پودا کب بڑھے گا اور بلند ہوگا؟ ھذا الشجر ینمو ویعلو بعد مدت، یہ پودا بڑھے گا اور بلند ہوگا ایک زمانے کے بعد. من دعاک ہونا، تمہیں کس نے یہاں بلایا؟ دعانی ہونا والدی، مجھے میرے والد نے یہاں بلایا. تو یہ سبق تھا، اور اس سبق کے روشنی میں یہ اسباق تھے. امید ہے کہ آپ کو یہ سبق سمجھ میں آیا ہوگا، اور زیادہ سے زیادہ آپ مشق کرنے کی کوشش کریں، لکھ کر بول کر، تب آپ کو اس سے فائدہ ہوگا.